کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول اللہ. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن الحبابي عن عبد الله ابن المؤمل عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الادام الخل. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، اس شمائل ترمذی کی حدیث نمبر 172 یعنی 172 نمبر کی حدیث ہم نے پڑھی ہے. حدیث نبی علیہ السلام، یہ باب جو چل رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کا سالن کیسے رہتا تھا، تو اسی میں کافی حدیثیں نقل کی ہیں مصنف امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ حدیث جو ابھی میں نے پڑھی ہے، یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد ہیں وہ امام سفیان ابن وکیع ہیں. امام وکیع ابن الجراح رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے سفیان، اور سفیان جو ہیں یہ ان کا شمار یعنی بذات خود تو بہت ہی ثقہ ہیں، ٹھیک ہیں، سچے ہیں، لیکن ان کا جو منشی تھا وہ الٹ پلٹ کرتا تھا، جس کی بنا پر ان کی حدیثیں ضعیف میں شمار کی جاتی ہیں جب تک کہ اس کی صحیح تعدید نہ ہو جائے. یعنی یہ تو اپنی جگہ پر ثقہ تھے، مضبوط راوی تھے، لیکن ان کا جو وراق جس کو کہتے ہیں منشی تھا، جو ان کی باتیں لکھتا تھا، وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ بڑھا دیتا تھا، کچھ کم دیتا، اپنی مرضی چلا دیتا تھا کبھی کبھار. سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ آپ کا جو منشی ہے یہ گڑبڑ کرتا ہے. بہرحال انہوں نے کوئی توجہ نہ دی، اسی بنا پر وہ ضعیف شمار ہوئے. اسی طرح سے ایک دوسرے راوی جو ہیں عبداللہ ابن المؤمل، یہ بھی متکلم فی یعنی ضعیف راوی ہیں. حدیث تقریباً کئی بار گزر چکی ہے. حدیث کا متن ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ نعم الادام الخل، سرکہ کتنا اچھا سالن ہے. اس مفہوم کی کئی حدیثیں گزر چکی ہیں، اس لیے اس پر گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگلی حدیث ہے قال حدثنا ابو قریب محمد ابن العلاء، یعنی امام ترمذی کے استاد ابو قریب ہیں، یہ ان کی کنیت ہے جن کا نام ہے محمد ابن العلاء. قال حدثنا ابو بکر بن عیاش، ابو بکر بن عیاش عن ثابت عن ابی حمزہ الصومالی، ابو حمزہ الصومالی یہ ضعیف راویوں میں تو شمار ہوتا ہے. ابو حمزہ الصومالی مشہور ضعیف راوی ہیں. عن الشعبی عن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے
کہتی ہیں دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے، پوچھا عندک شیء، تمہارے پاس کچھ ہے کھانے کی چیزیں، کھانے کے لیے ہے؟ اللہ اکبر۔ ام ہانی کہتی میں نے کہا لا یا رسول اللہ الا خبز یابس وخل، سوکھی روٹی ہے اور سرکہ ہے گھر میں بس، اور کوئی چیز ہمارے گھر میں اس وقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ قرابت دار تھے، رشتے دار تھے، برابر ام ہانی کے ہاں آنا جانا تھا آپ کا، بے تکلف تھے۔ فوراً پوچھنے اللہ کے رسول نے فرمایا، پوچھا بے تکلفی میں عندک شیء، ہمیں بھوک لگی ہے، ام ہانی تمہارے پاس کچھ کھانا ہے؟ تو نے کہا کہ لا، نہیں کوئی کھانا تو نہیں ہے، الا خبز یابس، سوکھی ہوئی روٹی پڑی ہے اور گھر میں خل یعنی سرکہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاتی، ذرہ برابر اللہ کے رسول کے چہرے پر کوئی ناگواری نہیں، آپ نے فرمایا ہاتی، جلدی لاؤ۔ اللہ اکبر۔ ما افقر بیت من ادم فیہ خل، ما اغفر بیت، جس گھر میں سرکہ ہو کبھی خالی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھا، جب کسی بیت میں گھر کے اندر یعنی سرکہ رکھا ہو تو اس کو کبھی نہیں کہ سالن سے خالی ہے۔ سرکہ نبی علیہ السلام کو بہت محبوب تھا، تعریف بھی کی ہے، اور طبی نقطۂ نظر سے بھی سرکہ بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا جو بر صغیر ہے ایشیا، یہاں تو پتہ نہیں 50 قسم کے سرکے ہوتے ہیں، کہ بہت ساری قسم کے، بہت سارے پھلوں کے سرکے طرح طرح سے بنائے جاتے ہیں۔ تو سرکہ آپ کو بہت پسند تھا، سرکہ استعمال کرنے میں ہم لوگ بھی کرنا چاہیے، اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ نبی علیہ السلام اس حدیث سے امام ترمذی جو ثابت کرنا چاہتا ہوں تو بالکل واضح ہے کہ سالن اگر سرکہ ہے تو سمجھو کہ گھر میں سالن ہے، وہ گھر کبھی سالن سے خالی نہیں ہو سکتا جس گھر میں سرکہ ہو، موجود ہو۔ سرکے کی بڑی فضیلت، اور نبی علیہ السلام کی بڑی رغبت بھی ظاہر ہوئی، پسندیدہ سرکہ تھا۔ اور ایک بڑی چیز یہ ثابت ہوئی، دیکھو نبی علیہ السلام کی تواضع انکساری، اللہ تعالیٰ نے کتنا آپ کو اونچا مقام مرتبہ دیا، لیکن بے تکلفی، سادگی، سوکھی روٹی اور سرکہ مل گیا، آپ نے وہی ضیافت قبول کر لی، وہی کھانا کھا لیا۔ اور یہیں سے یہ بھی پتہ چلا کہ رشتہ داروں کے ساتھ جس سے برابر اچھے تعلقات ہوں، کھانے پینے میں بے تکلفی ہے تو کوئی کوئی حرج نہیں۔ اور الحمدللہ کچھ اپنے یہاں بھی ہوتا ہے، لیکن یہ بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، نہیں جس سے خاندان میں جس سے بے تکلفی، جس رشتہ دار سے گھر میں گھس جاؤ، مانگ لو، کھانا کھا لو۔ لیکن جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ صبر اور تحمل۔ آپ ذرا سوچیں ام ہانی کے دل پہ کیا اس وقت گزرا ہوگا جب اللہ کے رسول نے کھانا مانگا ہوگا، تو ام ہانی کے دل پر کیا کیا گزرا ہوگا، کاش اس موقع پر کھانا ہوتا، اللہ کے نبی کو اچھا سے اچھا کھانا کھلا دیں۔ بڑی صفائی کے ساتھ کہتے ہیں یا رسول نہیں، سوکھی روٹی تھوڑی سی رکھی ہوئی ہے اور سرکہ ہے، بڑی صفائی سے بتا دی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کا اخلاق ذرا دیکھیں،
اگر آپ انکار کر دیتے یا کچھ کہہ دیتے تو کتنی بڑی دل شکنی ہوتی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا جملہ استعمال کیا کہ اسے حوصلہ افزائی، غریب مسکین ان تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ بڑا تعجب ہوتا ہے کبھی کبھار، کچھ ارے باہر جانے کے بعد شکایت کرتے ہیں یار اس کے پاس نہیں تو دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے، کیوں بلایا ہم لوگوں، نہیں ایسی باتیں بناتے نہیں، اس کے سامنے ہی حوصلہ افزائی کی باتیں کر دیں، کیا آپ کا بگڑ جاتا ہے؟ آپ اس کی غربت پریشانی کو دیکھیں، بیچارے کے پاس ہوتا تو کیوں آپ کے لیے معمولی سی ضیافت تیار کرتا؟ تو اخلاقاً اس کی حوصلہ افزائی اس انداز سے پیش آئے کہ ہاں ہمارا یہ ٹوٹا روکھا سوکھا کھانا جو تھا مہمان کو بہت ہی اچھا لگا، اس کا ذرا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور حوصلہ افزائی، دلجوئی، یہ ہمارے فرائض میں سے ہے۔ اگلی حدیث، قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن الحجاج، سارے راوی گزر چکے ہیں، عن عمرو بن مرہ عن مرہ الحمدانی عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی فضیلت میں ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ام المومنین عائشہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں، فضل عائشہ علی النساء، تمام عورتوں پر، دنیا کی تمام عورتوں پر عائشہ کو وہی اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے رکھی ہے، ان کو وہی مقام و مرتبہ فضیلت حاصل ہے، کفضل الثرید علی سائر الطعام، یہ تمام کھانوں پر سرید کو فوقیت حاصل ہے۔ عرب میں خصوصاً حجاز کے اندر، اور آج ادھر بھی آتا ہے سرید، تقریباً پورے عرب کے اندر سرید سب سے محبوب کھانا سمجھا جاتا تھا، سب سے محبوب کھانا سرید۔ سرید کیا چیز ہے؟ آپ لوگ یہاں رہتے ہیں اچھی طرح سے معلوم ہے، باریک روٹی ہونی چاہیے، چپاتی، اور اس روٹی کو توڑ کر کے شوربہ بنایا جائے، شوربہ اوپر سے ڈالا جائے، اس میں گوشت، بوٹیاں اچھی خاصی ہوں، اور کچھ اس کے اندر پھل فروٹ جیسے خیار وغیرہ بھی ڈال دیا جاتا ہے، سلاد وغیرہ، وہ کھانے کا ٹیسٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے، تو اسی کو کہا جاتا ہے سرید۔ سالن میں گوشت کا سالن ہوتا ہے باریک، اس میں روٹی ڈال دی جائے، روٹی سالن کو خوب جذب کر لے، اوپر سے اور کچھ ڈال دیا جائے اپنے حسب استطاعت، تو اس کو سرید کہا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فضل عائشہ علی سائر النساء، تمام عورتوں پر عائشہ کو اللہ تعالیٰ نے وہی فضیلت، وہی مقام و مرتبہ دیا ہے جو تمام کھانوں پر سرید کو حاصل ہے۔ اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت ہی بڑی فضیلت ثابت ہوئی۔ اگلی حدیث، قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن جعفر قال حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن بن معمر الانصاری ابو طوالۃ انہ سمع انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام۔ یہ حدیث بھی
وہی ہے اور حدیث کا معنی بھی تقریباً وہی ہے جو پہلی حدیث میں گزر چکا ہے، وہی حدیث ہے اس میں کہ حضرت عائشہ کی فضیلت کھانے پر۔ اگلی حدیث ہے قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد، یہ بھائی دراوردی مشہور ہے مدنی، عن سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ من اکل ثور اکت ثم رآہ اکل من کتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ۔ پہلی دونوں حدیثوں کا جو جن کا تذکرہ ہوا کہ عائشہ کو اللہ تعالیٰ نے تمام عورتوں پر وہی فضیلت دی ہے جو سرید کو تمام کھانوں پر۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ان دونوں حدیثوں کو نقل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ سرید نبی علیہ السلام کو بہت ہی محبوب تھا۔ یہاں عائشہ کی فضیلت بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اس کا تعلق کتاب المناقب سے ہے، یہاں کھانے کی فضیلت بیان کرنا ہے کہ اللہ کے رسول کو سرید بہت ہی پسند تھی، اور وجہ ہے کہ سرید تمام کھانوں پر فوقیت رکھتا تھا۔ اگلی حدیث جو میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا توضأ من اکل ثور اکت، ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام پنیر کا ایک ٹکڑا کھایا۔ پنیر جانتے ہیں نا، دودھ دہی، توضأ من اکل ثور اکت، اکت ٹکڑا، پنیر کا ایک ٹکڑا، پنیر پیس بنایا ہوا تھا، آپ کھائے اور آپ نے پھر وضو کیا، آپ نے وضو کیا، ایک وضو ہو گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ پنیر کھانے کے بعد وضو آپ نے کیا، لیکن وضو سے مراد یہاں کلی کرنا جسے عورت روایہ ہے، یہاں وضو سے نماز والا وضو نہیں ہے، بلکہ جیسے آدمی کھانے کے بعد کیا کرتا ہے، کلی کر لیتا ہے، دانت صاف کر لیتا ہے، ہاں یہ ہے اصل میں۔ کہتے ہیں ثم رآہ، پھر ابو ہریرہ دیکھا، کیا دیکھا، اکل من کتف شاۃ، پھر آپ کے سامنے لایا گیا بکری کا موڑھا، یہ حصہ موڑھا، ثم صلی، اور کھانے کے بعد آپ نے نماز پڑھ لیا، ولم یتوضأ، آپ نے وضو نہیں کیا۔ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ آنکھ پر پکی ہوئی چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ ہو گئی، یہ تو فقہی مسئلہ۔ اس حدیث کے نقل کرنے کا یہاں مطلب جو ہے وہ یہ امام ترمذی کا کہ نبی علیہ السلام پنیر بھی کھاتے تھے اور گوشت بھی کھاتے تھے، ہر سامنے جو آپ کی آ جاتا آپ کھا لیتے تھے۔ اگلی حدیث قال حدثنا ابن ابی عمر، کل ان پر کافی بحث گزر چکی ہے، ان کا نام نہ پڑا۔ قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن وائل بن داؤد عن ابنہ وهو بکر بن وائل عن الزہری، امام زہری سے روایت، امام زہری کہتے ہیں عن انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، حدیث کی راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اولم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صفیۃ بتمر وصویق، اللہ اکبر، حضرت
صفیہ ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی علیہ السلام نے جو ولیمہ کیا تھا وہ کیا تھا؟ بتمرن و سویکن، کھجور اور ستو تھا، سویک ستو، یہ آپ نے ولیمہ کیا۔ حضرت ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حی بن اخطب جو یہودیوں کا سردار تھا اس کی بیٹی تھی، اور جب یہ یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا تو یہ سارے یہودی آگے خیبر میں آباد ہوتی رہے، وہی یہودیوں نے اپنا مرکز بنایا۔ جنگ خیبر کے موقع پر جب یہودی شکست کھا گئے، لڑائی میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، تو جو قیدی بنائے گئے تھے ان میں یہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، یہ بھی قیدی بنائے جانے والوں میں تھی۔ تقسیم کیا گیا تو یہ ایک صحابی تھے، ان کے حصے میں آئی، لیکن عام طور پر صحابہ کرام کا خیال تھا کہ یا رسول اللہ یہ ایک بادشاہ کی بیٹی ہے، سردار کی، عام لوگ آپ لے لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جن کے حصے میں گئی تو ان سے کہہ کر کے ان کو دے کر کے آپ نے لے لیا، اور ان کو پردے میں ڈال دیا گیا، لیکن آپ نے شادی نہیں کی تھی ابھی، خیبر کے موقع پر آپ نے ایسا رکھ دیا گیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کو آزاد کیا، سچی دل سے اسلام قبول کر چکی تھی، اسلام قبول کیا، آزاد کر دیا غلامی سے، اور پھر آپ نے ان سے شادی کر لی۔ نکاح تو کر لیا تھا لیکن ابھی ولیمہ نہیں ہوا تھا خیبر کے اندر۔ جب واپس آ رہے تھے تو خیبر اور مدینے کے درمیان ایک جگہ آپ رکے، اور وہیں آپ نے ان کی رخصتی ہوئی، اور وہیں آپ نے ولیمہ کیا۔ آپ نے چادر بچھا دینے کا حکم دیا، کھجور اور ستو لا کر کے اس پر لوگوں نے ڈال دیا، اور آپ نے فرمایا یہی ولیمہ ہے۔ اسی حدیث کی طرف، اسی قصے کو مختصراً یہاں بیان کیا کہ ولیمہ ہوا کس پر؟ کھجور اور سویق، ستو۔ عربوں میں ستو عام طور پر جو کا ہوتا تھا، اور ستو تو بہت ساری چیزوں کا ہوتا ہے، مکئی کا بھی ہوتا ہے، چنے کا بھی ہوتا ہے، مٹر کا بھی ہوتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے سب سے صحت کے لیے مفید جو ہوتا ہے وہ جو کا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، ہاضم ہوتا ہے، ہلکا بھی ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے زمانے مدینے میں جوہی کی پیداوار زیادہ تھی، تو اس کا ستو بھی بناتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اسی پر ولیمہ کر دیا۔ یہاں ایک چیز تو معلوم پڑ گئی کہ نبی علیہ السلام کو سویق، ستو بھی بہت ہی زیادہ پسند تھا، یہاں تک کہ ولیمے میں آپ نے اسی کو استعمال کیا، اور آپ نے ریکارڈ توڑ دیا سادگی کا۔ یہی سے ایک چیز اور واضح ہو گئی دوستو کہ نبی علیہ السلام نے جتنی شادیاں کی، دیکھیں کتنی سادگی کے ساتھ ہوئی ہیں۔ آج کی شادیوں کو دیکھا جائے تو سارا پتہ نہیں کیا کیا انتظامات، اور کتنی اسراف اور کتنا فضول خرچیاں، نعوذ باللہ، اور کتنے لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ بہت سارے محرمات اور منکرات بھی شادی بھی کر ڈالتے ہیں، فضول خرچی بھی، اسراف بھی، حرام بھی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ انسان کو چاہیے کہ آج اس سنت کو جاری کرے، رائج کرے۔ آج سب سے مشکل چیز کیا ہو گئی ہے؟ شادی۔ سب سے مشکل چیز کیا بن گئی ہے؟
شادی، جبکہ سب سے آسان ہے، کتنی مشکل ہو گئی ہے۔ آج سے تقریباً میں سمجھتا ہوں یہ 25 سال قبل کا واقعہ ہے۔ دیکھیں کتنا، پنجاب کے علاقے کا ایک لڑکا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے، جزائے خیر دے، باپ کا انتقال ہوا، 2 بہنیں تھیں، اس کی 2 بہنیں تھیں۔ پہلی بہن کی شادی کرنا چاہا، بہت ہاتھ پیر مارا، یہاں سے قرضہ یہاں سے، لیکن کہیں نہ ملا، تو اپنا ایک گردہ اس نے بیچ دیا تھا، اپنا گردہ بیچا اور گردہ بیچ کر کے بہن کی شادی کی۔ ڈاکٹر نے کہا، اس کو معلوم تھا، کو لوگ بتایا کہ ایک گردے پہ زندہ رہ جاؤ گے، ایک بہن کی شادی کر دی۔ ابھی 2 ہی 3 سال گزرے تھے کہ دوسری بہن کی شادی کا وقت آ گیا۔ اب اس کا کہاں سے خرچہ پورا کرے بیچارہ، بہت پریشان ہوا۔ تو اس نے سوچا کہ کسی سے قرضہ اور لے لیں، قرضہ مل جائے۔ تو قرضہ وصولنے کے لیے یہاں وہاں دوڑ دھوپ کیا، اس نے نہ پایا۔ ایسے ہی تو مسجد کے اندر ہمارے ایک ساتھی رہتے تھے، عالم دین، ہمارے جماعتی احباب، ان کے پاس گیا، سوچا کہ ان کے ذریعے ذرا کہہ دیں گے تو 2-4 آدمی دے دیں گے۔ تو دیکھا صحت مند ہٹا کٹا، کیا ہے بیٹے کیوں آئے؟ تو اس نے اپنی داستان جو بتائی، کہا کہ 2 بہنیں تھیں، ایک بہن کی شادی تو میں نے اپنا گردہ بیچ کر کے کر دیا ہے، بغیر جہیز کے، بغیر خرچے کے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ ایک گردے پر زندہ ہوں، اب ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اگر یہ گردہ بیچ دوں گا تو میں زندہ نہیں رہوں گا، اور نہیں بیچتا تو کہیں سے قرضہ نہیں مل رہا ہے، بہن کی شادی رکی رہ جاتی ہے۔ یہ حالت ہے ہمارے ہاں شادیوں کا، یہ اتنی مشکل ہو گئی شادیاں۔ آخرکار ہمارے ساتھی جو عالم دین تھے، ان کے دل میں رحم آیا، کہا اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ، ساری چیزوں کی تیاری کرو، ہم خرچے کا انتظام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے 2-4-10 آدمی سے مل کر کے بچے کی شادی کرائی۔ ہم نے آج شادی کو جتنا مشکل بنا دیا، دوستو اسلام میں شادی اتنی مشکل نہیں تھی، بہت آسان چیز تھی، لیکن آج بہت مشکل بنا دی گئی ہے۔ آج سادگی کے ساتھ اسراف اور فضول خرچی سے بچ کر کے شادیاں سب لوگ کریں۔ جتنی سادگی ہوگی اتنے ہی غریب لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، ورنہ آج بہت ہی مشکل ہے۔ ہمارے اسلاف نے سنت کو جاری کیا اور بہت ساری اصلاح ہوئی، ورنہ آج سے 100-150 سال قبل بھی ہندوستان کے اندر جو شادیوں کا خرچہ ہوتا تھا، جو اسراف ناقابل برداشت ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے۔ نبی علیہ السلام کا یہ واقعہ، اتنی سادگی کے ساتھ آپ نے شادی کر لی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی علیہ السلام کے طور طریقے ہی بھی تمہارے لیے بہترین خیر و برکت کا اسوہ ہے، اس کو اپنائیں۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث یاد رکھیں، آپ نے ارشاد فرمایا ان من اعظم النکاح کے برکہ ایسرہ مؤنہ، سب سے زیادہ خیر و برکت جس نکاح میں، جس شادی میں جتنا آسانی کی جائے گی اور جتنا ہی زیادہ کم خرچ کیا جائے گا اور پریشانی سے بچیں گے، ان من اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤنہ، تو اللہ نے فرمایا جتنی آسانی کے ساتھ شادی کی جائے گی اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس شادی اور جوڑے کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے گا۔ ان من اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤنہ، کاش کی لوگ اس حدیث کو سنتے، یاد کرتے، لوگ بتاتے۔ کون نہیں چاہتا کہ ہماری شادی خیر و برکت کی ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ ہمارے گھر میں بہو آئے تو خیر برکت والی بہو آئے؟ کون نہیں چاہتا؟
کون لڑکی کا باپ نہیں چاہتا کہ میرا داماد میری بیٹی جائے خیر برکت کی زندگی اس کو کون نہیں چاہتا، لیکن رسم و رواج میں ہم نے ساری برکت ختم کر دی۔ کیوں؟ پیارے نبی نے فرمایا تھا ان من اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤنہ، جس شادی میں جتنی آسانی سے سارے معاملات طے کیے جائیں گے اتنا ہی زیادہ اللہ اس جوڑے کو خیر و برکت کا جوڑا بنائے گا۔ بہت خیر و برکت کی چیز تھی، لیکن آج مسلمانوں نے چھوڑ دیا اس کو۔ ہاں بہت لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہاں بیوی آئی کی جانتے ہو، اللہ تعالیٰ خیر کرے، آج جن لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ان میں بہت بڑا سبب ہے ماں باپ کے پاس جہیز کا پیسہ نہیں ہے۔ سنا ہوگا ہندوستان میں آج سے 3-4 سال قبل 3 بہنیں سب کالج پاس کی تھی، تینوں بہنیں ایک ساتھ ریلوے لائن پر لیٹ کر کے ایک ہی دن میں ٹرین کے نیچے کٹ گئی ہیں۔ ابھی سب کو یاد ہوگا، کوئی نہیں بھولا ہوگا، ہندو لڑکیاں تھیں، تینوں بہنوں نے سب کالج پاس کیے ہوئے، تینوں بہنیں ایک ساتھ لیٹی ہیں اور ایک ہی ٹرین کے نیچے سب کی گردن کٹ گئی ہے۔ اور چٹھی کیا لکھ کے رکھی تھی؟ میرے ماں باپ جہیز کے لیے بہت پریشان تھے، تلک کہتے ہیں نا ان کے یہاں، ہاں تلک بولتے ہیں، تلک ہندو میں وہی جہیز وہی ہوتے ہیں۔ ہاں اتنا زیادہ مانگ رہی تھی کہ میرے والد اور والدین کو نیند نہیں آتی تھی کہ ان بیٹیوں کی شادیاں کیسے کریں۔ تو ہم تینوں بہنوں نے مشورہ کیا کہ ماں باپ کو سکون دینے کے لیے یہی بہتر ہے کہ تینوں ایک ہی دن میں اپنے آپ کی خودکشی کر ڈالیں تاکہ ماں باپ کا ٹینشن ختم ہو جائے۔ آج یہ حالت ہے، یہ حالت یہ پریشانی ہم نے اپنے سے پیدا کی ہیں، اور وہی ہندوانی رسم و رواج آج مسلمانوں میں آ گئی ہے، بہت زیادہ مسلمانوں میں آ گئی۔ اللہ اکبر، ان من اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤنہ۔ اگلی حدیث بڑی اہم ہے، وہ بھی ذرا سنیں۔ قال حدثنا الحسین ابن محمد البصری قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثني فائد مولى عبيد الله ابن علي ابن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد الله ابن علي عن جدته سلمى، عن جدته سلمى اپنی نانی، ان الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر اتوها قالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ رافع مولا جو تھے، غلام ابو رافع مشہور غلام، وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ ابن علی سے، وہ کہتے ہیں اپنی دادی کس سے روایت کرتے ہیں؟ سلمہ، کہتے حسن ابن علی ابن عباس اور ابن جعفر 3 ہو گئے، یہ تینوں نوجوان سلمہ کے پاس آئے، تینوں نوجوان سلمہ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کیا کہا؟ اصنعی لنا طعاما مما کان یعجب رسول وسلم ویحسن اکلہ۔ بوڑھی ماں، دادی جان، نانی جان، ہم تینوں اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو کھانا بہت ہی محبوب تھا، جس کو آپ بہت زیادہ پسند سے کھاتے تھے، آج وہی کھانا آپ اپنے ہاتھوں سے بنائے اور ہم لوگ کھائیں گے۔ اللہ اکبر، اس شوق و جذبہ ذرا دیکھیں آپ۔ یہ تینوں نوجوان حسن ابن علی رضی اللہ تعالی، ابن عباس، ابن جعفر، تینوں صحابی ہیں، لیکن تینوں بچپنی تھے، سگار صحابہ سے۔
یہ سب مل کر کے تینوں سلمہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں دادی جان، نانی جان، ہمارے آنے کا مقصد یہ کہ اللہ کے رسول کا جو کھانا بہت پسند تھا وہی آپ پکا کے ہم لوگوں کو کھلا دے ایک دن۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اندر اتنا جذبہ رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ فقالت، سلمہ نے کیا جواب دیا؟ سلمہ نے کیا جواب دیا؟ یا بنیہ لا تشتہی اليوم، میرے پیارے بچوں، میں تو کھانا پکا دوں گی لیکن تم لوگ کھانا کھا نہیں سکتے ہو۔ اللہ کے رسول کا محبوب تھا لیکن تم لوگوں کے حلق کے نیچے وہ کھانا نہیں اترے گا جو اللہ کے رسول کھاتے تھے۔ اگر میں بنا دوں، تمہاری چاہت کے مطابق بنا تو دوں گی لیکن تم لوگوں کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ اتنے اچھے اچھے کھانا کھا چکے ہو کہ نبی علیہ السلام کا کھانا تمہیں اچھا ہی نہیں لگے گا بھی۔ لیکن ان کو یہ شوق تھا۔ قال بلا، آپ پرواہ نہ کریں، اصنعی ہی، آج آپ وہی کھانا پکائیں، ہم لوگ کھائیں گے اسی کو۔ معلوم تو پڑے کہ اللہ کے رسول کیا کھاتے تھے۔ نہیں بیٹے، نہیں کھا سکو گے تم لوگ، بہت سمجھاتے ہیں۔ تم لوگ جس قسم کی غذا کھا رہے ہو، اللہ کے رسول کے زمانے کا کھانا جو آپ کے لیے پکاتی تھی، اگر وہ میں آپ کو میں دے دوں گی تو حلق کے نیچے اترے گا تم تینوں کے، بیکار جائے گا۔ لیکن ان تینوں کا شوق تھا کہ نہیں، ہمیں کھانا اصنعی ہے لنا، نہیں آج وہی کھانا آپ کو پکانا پڑے گا۔ کہتی ہے فقامت، بوڑھی اٹھی، کون؟ سلمہ اٹھی، فاخذت شیئا من شعیر، فوراً جو لیا، فطحنت ہو، اور انہوں نے چکی میں اس کو پیسا۔ پرانے زمانے میں، اب پتہ نہیں آپ لوگوں میں کس نے دیکھا ہے کس نے نہیں دیکھا ہے، دو پتھر ہوتے تھے، انہی کے درمیان اوپر والے پتھر میں سوراخ ہوتا تھا، اناج ڈالتے تھے، اس کو اس طرح سے عورتیں چلاتی تھیں اور یہ چلتے تھے، اور بہت مشقت والا کام ہوتا تھا۔ اسی لیے یہ تکلیف کی چیز ہوتی تھی۔ جب انگریز آیا، ہندوستان پر قبضہ کیا، تو ہمارے جو مسلمان بھائی موحدین جو انگریز کا مقابلہ کرتے تھے، اور جب وہ پکڑ میں آئے اور جیل میں ڈالے گئے، تو ہمارے ان اسلاف کو جو سزا دیتا تھا انگریز، یہی پورے جیل کے قیدیوں کا آٹا انہی ہمارے بڑوں سے پساتا تھا۔ ہمارے جتنے یہ بڑے بڑے لوگ قربانیاں دی تھی اسلام، ملک کے لیے، وطن کے لیے، اسلام کے لیے، انگریزوں سے لڑے تھے، جب ان کو جیل میں ڈالا گیا، خاص طور سے صادق پوری علماء یہ لوگ، تو ان کو جیل کے اندر ڈیوٹی رہتی تھی، آٹا پسواتا تھا۔ یہ لوگ ایک چکی چلا کر کے آٹا پیستے تھے۔ تو آٹا جو کا پیشا، ثم جعلته فی قدر، پھر اسی آٹے کو قدر، پتیلی، ہانڈی جس کو کہتے ہیں، پتیلی میں اس کو ڈال دیا۔ کھانا اللہ کے رسول کے لیے کیا کیسے کھانا پکا، سب سے بہترین کھانا جو عام دنوں میں اللہ کے رسول کھاتے تھے وہ بنا رہے ہیں، ڈال دیے۔ وصبت علیہ شیئا من زیت، پھر کچھ تیل ڈال دیتی تھی اس میں، چونکہ
یہ آٹا وغیرہ جب تک گھی اور تیل وغیرہ نہیں رہے گا وہ نہیں پک سکتا۔ وَدَقَّتِ الْفُلْفُلْ، اور فلفل کچھ مرچی بھی کاٹ کر کے اس میں ڈال دیں۔ وَالتَّوَابِلُ، اور کچھ اور جو سبزیاں تھیں اس کو بھی کاٹ کاٹ کر کے ڈال دیا اور اسی کو ابال دیا۔ یعنی جیسے مریضوں وغیرہ دی جاتی ہے نا وہ دلیا، دلیا کیا کہتے ہیں اس کو، بس صحیح حالت جو تھا، مرچی ڈال دی، کچھ جیسے خیار وغیرہ ہوتے ہیں وہ ڈال دیا، سبزی ڈال دی اور پکا کے دے دیا۔ فَقَرَّبَتْهُ إِلَيْهِمْ، پھر پکا کر کے ان تینوں نوجوانوں کے سامنے رکھ دیا، اور دینے کے بعد کہتے ہیں کھاؤ۔ هذا مما كان يوجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ويحسن أكله، لو نبی علیہ السلام جو سب سے زیادہ کھانا جو آپ کو ملتا تھا ان میں سب سے زیادہ پسند یہی تھا، کھا کے دیکھ لو۔ یہ وہ کھانا تھا جو ان تین نوجوان صغار صحابہ کے اندر شوق پیدا ہوا کہ ذرا دیکھیں کہ اللہ کے رسول کیسے کھانا کھاتے تھے۔ اب یقیناً ایسا کھانا دیکھ لینے کے بعد انسان آج کا کھانا دیکھے گا تب اس کو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا شوق و جذبہ پیدا ہوگا کہ واقعی آج کیسی کیسی غذائیں، کیسی کیسی چیزیں ہم لوگوں کو مل رہی ہیں۔ اور شاید یہی ان تینوں نوجوان صحابہ کا مقصد تھا کہ کسی بھی صورت سے معلوم پڑے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس طرح سے دیا ہے کھانے پینے کی چیزوں کی جو ریل بیل ہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں وہ نہیں تھی، لیکن اس زمانے میں بھی پتھر باندھ کر کے، کھجور کھا کر کے، بھوکا رہ کر کے ساری زندگی گزاری اور دین کی خدمت بھی کی، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، شکر گزاری میں ہم لوگوں سے بہت ہی آگے تھے۔ اس کے حدیث کے نقل کرنے کا مقصد امام ترمذی کا یہی ہے کہ نبی علیہ السلام جیسے ہم لوگ کو جیسے کہ دلیا وغیرہ کہتے ہیں، اور وہ بھی دو قسم کا ہوتا ہے ہمارے یہاں الحمدللہ، ایک تو میٹھا ہوتا ہے اور دوسرا وہ نمکین ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام عام طور پر یہ نمکین قسم کا دلیا ہی سمجھیں کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آج کی نعمتوں کے استعمال کرنے پر شکر الہی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی حدیث، قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان یعنی ثوری، ابو احمد الزبیری گزر چکے ہیں، عن الاسود بن قیس، اسود بن قیس الکوفی، نبی العنزی، نبی العنزی یہ روایت کرتے عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اتانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی منزلنا، نبی علیہ السلام ہمارے گھر آئے، فذبحنا لہ شأتا، اور ہم نے نبی علیہ السلام کے لیے ایک بکری ذبح کیا تھا۔ فقال، اللہ کے رسول نے فرمایا کأنہم علموا انا نحب اللحم، اچھا گھر والوں کو معلوم تھا کہ ہم لوگ کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اس لیے بکری ہی ذبح کر دیا ہم لوگوں کے لیے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اس حدیث کے اندر امام ترمذی کہتے ہیں قصہ ہے۔ حدیث کے نقل کرنے کا مقصد تو کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا یہ کہنا کأنہم علموا انا نحب اللحم، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول ہم کو گوشت پسند ہے، ان کو بھی معلوم تھا۔ اس حدیث کو نقل کیا کہ گوشت نبی علیہ السلام کو پسند تھا۔
قصہ کیا ہے ہم چاہتے وہ قصہ آپ لوگوں کو سنا دیں پورا، وہ بھی بڑی عبرت و نصیحت کا ہے، پوری حدیث بھی آ جائے گی۔ اس قصے کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استعینہ فی دین کان علی ابی، میرے والد پر بہت سارا قرضہ رہ گیا تھا، جنگ احد میں ان کے والد شہید کر دیے گئے تھے، اور 9 بہنیں ان کی تھی، 3 کی شادی ہوئی تھی، 6 بہنیں کنواری گھر کے اندر تھی، اور جابر بن عبداللہ بھی نہ کم عمر تھے نہ تجربے کار تھے۔ اب والد صاحب گھر چلانے کے لیے کہاں کہاں سے قرضہ لیے تھے ان کو بھی نہیں پتہ تھا، لیکن ان کی شہادت کے بعد والد جب شہید کر دیے گئے جنگ احد میں تو بہت سارے قرض دار جو تھے وہ آ گئے، قرضہ تو آپ کے والد نے ہم سے اتنا لیا تھا، اتنا لیا تھا، اتنا لیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس میں آیا، استعینہ فی دین، کہ والد صاحب کا قرضہ ادا کرنے کے لیے نبی علیہ السلام سے کچھ مدد حاصل کر لیں، تعاون مل جائے۔ نبی علیہ السلام کے پاس تعاون کی غرض سے آئے تھے۔ میں آیا تھا اور آنے کے بعد تذکرہ کیا، یا رسول اللہ والد صاحب بہت کچھ قرضہ لے گئے ہیں، لے چکے تھے پریشانی کی حالت میں، اور ادا کرنے سے پہلے پہلے شہید ہو گئے، اب وہ قرضدار ہم کو آ کر کے تنگ کرتے ہیں، ادائیگی کی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی، آپ تعاون کریں اس پر، یہ مقصد تھا۔ کہتے ہیں جب میں نے پورا اپنی مجبوری اور آنے کا مقصد بیان کیا تو اللہ نے فرمایا اچھا تم چلو، آتیکم، ہم خود تمہارے یہاں آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو جابر بن عبداللہ تم چلو اپنے گھر، ہم خود آ رہے ہیں تمہارے یہاں، آئیں گے۔ کہتے ہیں جابر بن عبداللہ کہ نبی علیہ السلام جب ایسے کہا کہ میں خود آؤں گا تو ہم فوراً تیزی کے ساتھ پلٹ کر کے آئے، اور آنے کے بعد بیوی سے کہا لا تکلمی رسول اللہ، دیکھو اللہ کے رسول آ رہے ہیں لیکن اللہ کے رسول کوئی بات نہیں کرنا، کچھ مانگنا نہیں، یعنی تم زبان نہیں کھولنا کہ قرضے میں ہم لوگ ڈوبے ہیں۔ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، لا تکلمی، تم کوئی بات نہیں کرنا اور نہ کچھ مانگنا۔ کہتے ہیں فَأَتَانَا، اللہ کے رسول پہنچ گئے ہمارے گھر میں، فَذَبَحْنَا لَهُ دَاجِنًا، تو ایک بکری ہم نے جا کر کے ذبح کر دی، ہمارے پاس سے میں نے ذبح کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا جابر کأنکم عرفتم حبنا اللحم، یا جابر اس کا مطلب کہ تم لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ ہم جو گوشت کو بہت پسند کرتے ہیں۔ وہی جو حدیث ہے وہاں بس یہ گوشت کا تذکرہ تھا، قصہ نہیں تھا پورا۔ تو اللہ رسول نے کیا فرمایا یا جابر کأنکم عرفتم حبنا اللحم، اس کا مطلب تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ہم کو گوشت بہت ہی زیادہ پسند ہے، اسی لیے تم نے بکری ذبح کر دی۔ اس حدیث کے نقل کرنے کا یہ مقصد ہے کہ نبی علیہ السلام کو گوشت پسند تھا، آپ کو جو سالن محبوب تھا، محبوب سالنوں میں سے ایک سالن کیا تھا؟ گوشت۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام بیٹھے، کھانا پکا اور کھانا پیش کیا گیا۔ فلما خرج قالت له المرأة، کھانا وانا کھا کر کے جب واپس ہونے لگے تو عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی علی وعلی زوجی، اور جابر کہتے میں نے مرا زبان نہیں کھولنا کچھ، اور اس نے کیا شروع کر دیا یا رسول اللہ صلی علی وعلی زوجی، رحمتوں کی دعا کرنے ہمارے لیے بھی ہمارے شوہر کے لیے بھی، ہم دونوں کے لیے
دعا کر دیں. اسے کیا پتا چلا کہ نیک لوگوں سے دعا. یا اس نے کہا صلی علینا، یہ ندا بھی کہہ رہے کہ اس نے یہ کہا ہم پر ہمارے شوہر پر ہے ایک ہی میلاد نہیں، ہم لوگوں پر دعا کر دیں. کہتے جیسے اس نے کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علیہم، اللہم صلی علیہم، اے اللہ اپنی رحمتوں کا دروازہ ان پر کھول دے. جابر اور اس کے گھر والوں پر اپنے رحمتوں کا دروازہ کھول دیں. وہ بیچاری برداشت نہ کر سی، اچھا موقع ہے دعا لے لو کم سے کم. اور جابر منع کیے تو اسے بات نہیں کرنا. جابر کہتے ہیں فقل تو رہا، میں نے کہا الیس قد نہیتک، میں نے تم کو منع نہیں کیا تو بات نہیں کرنا کچھ، اور اللہ سے کچھ نہیں مانگنا. یعنی جابر رضی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ وہ زبان کھولیں، لیکن اس نے کچھ نہیں مانگے لیکن دعا کی اپیل. تو جابر بن عبداللہ کو ذرا اچھا لگا، الیس قد نہیتک، میں نے تم کو منع کیا تھا نا کہ اللہ سے کچھ مانگنا نہیں. تو بیوی نے کہا ترا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یدخل علینا، تو کیا تمہیں کو یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر آئیں اور ہم کو دعا دیے بغیر چلے جائیں؟ یہ تم کو اچھا لگتا ہے؟ یعنی ہم نے کہاں کون سا مال اور دولت مانگی ہے، اپنے اور تمہارے لیے دعا ہی کی اپیل کی. اللہ کے رسول سے دعا، یہ کتنی خیر و برکت کی چیز تھی کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر آئے تھے. ہماری خوش نصیبی تھی کہ اللہ کے رسول سے جانے کے پہلے دعا مانگ لیں. تو ہم نے دعا کروایا اور تو کوئی چیز نہیں کروائی. بہرحال تو اللہ کے رسول کی دعا کی برکت تھی، بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ان کو. اس حدیث کے نقل کرنے کا مقصد کیا تھا امام ترمذی کا؟ مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو جو سالن یعنی روٹی سے کھانے میں جو ساتھ سالن محبوب تھا، ان میں ایک گوشت آپ کو محبوب تھا. چلو اگلی حدیث چلیں. اگلی حدیث نمبر 180. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان قال حدثنا عبداللہ ابن محمد ابن عقیل انه سمع جابر قال سفیان وحدثنا محمد بن المنقدر عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه فدخل على امرأة من الانصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بكناء من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. اس حدیث کے راوی بھی ابن ابی عمر ہیں، کہتے ہیں وہ سفیان ثوری سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے عبداللہ ابن محمد ابن عقیل سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا. قال سفیان کی ایک روایت یہ ہے کہ سفیان کہتے ہیں وحدثنا محمد ابن المنقدر، یعنی جابر سے روایت کرنے والے دو ہیں، ایک ہیں عبداللہ ابن محمد ابن عقیل اور دوسرے ہیں محمد ابن المنقدر. یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ سے یہ حدیث روایت کرنے والے دو راوی ہیں، ایک ہیں محمد ابن المنقدر، دوسرے ہیں عبداللہ ابن محمد ابن عقیل. ان دونوں نے روایت کیا کس سے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نکلے، وانا معہ، اور جابر کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ تھا. فدخل علی امرأۃ من الانصار، ایک انصاری عورت کے گھر تشریف لے گئے. فذبحت له شاة، اس عورت نے نبی علیہ السلام کی ضیافت کے لیے بکری ذبح کر دیا.
फ़अकला मिन्हा, अल्लाह रसूल ने उस बकरी का गोश्त खाया। हो गई बात। लेकिन तफसील कैसी है अब आगे सुनो। वातत हो बेक़नाइम में रोताबिन, नबी ने सास पका के दिया और अल्लाह रसूल ने गोश्त खाया। ठीक है ना, गोश्त खाया। गोश्त के बाद वातत हो बेक़नाइम में रोताबिन, खजूर का गुच्छा लेकर के आई। पहले गोश्त खिलाई, फिर उसके बाद खजूर का गुच्छा लेकर के आई, वो भी ताज़ा रोतब, ताज़ा, हाँ मीठा समझ जाओ। फ़अकला मिन्हु, नबी अलैहिस्सलाम ने खजूर भी खाया। सुम्मा तवद्दा लिज़ुहर, फिर नबी अलैहिस्सलाम ने वज़ू के लिए, ज़ुहर की नमाज के लिए वज़ू किया। वसल्ला, और गए आप नमाज पढ़ी। सुम्मा इंसरफ़ा, फिर जब नमाज से आप फारिग हुए, आए फ़ातत बिउलालतिन मिन उलालति शात, तो औरत जो है बचा खुचा जो गोश्त था बकरी का दोबारा लेकर के आई। पहले नमाज से पहले गोश्त खाया आपने और खजूर खाया, वज़ू किया और ज़ुहर की नमाज अदा की। ज़ुहर की नमाज के बाद जब आए तो फिर थोड़ी देर में बकरी का बचा हुआ गोश्त जो था वो भी ला करके रखी आपके पास। फ़अकला, और नबी अलैहिस्सलाम ने दोबारा फिर बचा हुआ गोश्त खाया। सुम्मा सल्लल असरा, फिर आपने असर की नमाज पढ़ी और वज़ू नहीं किया। इससे पता चल गया आग पर पकी हुई चीज़ खाने से वज़ू नहीं टूटना। इस हदीस की नकल करने का मतलब ये है, मकसद ये है कि नबी अलैहिस्सलाम गोश्त पसंद करते थे सालन में। इसी पर हम ख़त्म करते हैं। इस हदीस के में रावी जो है मोहम्मद इब्न मुनकदिर, उनके मुतालिक इंशाअल्लाह या कुछ बातें जो हदीस पर रह गई हैं अगली नशिश में हम बयान करेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। क्या? हाँ सीखने के लिए जो है काफ़ी दूर सफ़र करके जाते हैं। हाँ, तो जो उनका शेख इस्माइल मदनी, इसराइल, हाँ उनसे जो इल्म हासिल करते तो बोलते हैं मैं अपने वहाँ से जहाँ वो रहते हैं वहाँ से लंबा सफ़र तय करके उनको जाना होता है। तो फिर बाद हमारे साथी लोग हैं जो लोग हैं वो क्या करते हैं, तानाकसी करते हैं हमारे ऊपर। वो ये बोलते हैं कि जो है इल्म जो है वो मारूफ लोगों से सीखना चाहिए जो है। फिर उन्होंने आपने बताया कि आपने किसी वीडियो में बोला था कि जो है इस्राइल मदनी से जो इल्म हासिल किया है। लोग मुझे जो है तानाकसी करते हैं, मेरी हौसला जो है वो कम करते हैं, काफ़ी लंबा सफ़र। क्योंकि उससे कि तानाकसी करना जो इल्म सीखने के लिए जाते हैं वो नाजायज़ है। तानाकसी नहीं कर सकते, उनको सब्र ज़ब्त तहम्मुल के साथ काम करना चाहिए। इल्म हासिल करने के लिए सफ़र करना एक ख़ुद बाइश मनसला का तरीक़ है। यतलबु फ़ीहि इल्मन सहलल्लाहु लहु तरीक़न अल जन्नह, ये है। दूसरे फरिश्ते परविशा देते हैं। ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि वो जाते हैं। और शेख इसराइल जामिया सल्फिया के फारिग हैं, जानते हैं, मदीनी हैं, मनहाज वगैरह सब सही है और कलकत्ता के मारूफ आलिमों में से हैं। बस सिटी से ज़्यादा दूर रहते हैं, मटिया बुरुज में रहते हैं, दूर इलाके में, इसलिए जाना पड़ता होगा। उनसे कहें शौक़ से जाएँ, इल्म हासिल करें। ताना कशी करने वाले खुद उसका वो ज़िम्मेदार होंगे, ये नहीं सवाब पाएगा इंशाअल्लाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको नई वीडियो बराबर मिलती रहें। लाइक और शेयर करना ना भूलिए।